السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ایک بہت ہی مشہور موبائل گیم ہے سب وے سفرز۔ یہ ایک سنگل پلیئر اینڈ لیس رننگ گیم ہے جسے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یقیناً ضرور کھیلا ہوگا۔ پلے اسٹور پر اس کی 1 ارب سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہیں، جس سے اس کی پاپولیرٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہر ایک پروڈکٹ کی ایک ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے کہ ایک کمپنی اس پروڈکٹ کو یا اپنی کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے یہ طے کرتی ہے کہ اس پروڈکٹ کو کس عمر کے، کس جینڈر کے اور کس ملک کے لوگوں کو بیچنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں جسے صرف بڑی عمر کے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا پھر جوان لوگ، پر سب وے سفرز یا اس طرح کی دوسری ویڈیو گیمز جو کہ موبائل پر کھیلی جاتی ہیں، ان کی ٹارگٹ آڈینس صرف اور صرف بچے ہوتے ہیں۔ اب ان گیمز کے اندر جو کچھ بھی بچوں کو دکھایا جائے گا وہ اس کا اثر قبول کریں گے، آہستہ آہستہ اس کو سیکھیں گے، کیونکہ یہ گیمز کسی ایڈکشن کی طرح کام کرتی ہیں، بار بار ان کو کھیلنے کا دل کرتا ہے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر اس گیم کی حالیہ اپڈیٹ کے اندر بے شرمی سے کھلے عام گے پریڈ کو دکھایا، اسے پرموٹ کیا اور اسے نارمل دکھا کر بچوں کے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے۔ گے پرائڈ LGBT کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے لوگوں کے ہجوم کو کہتے ہیں، جو کہ اس وقت امریکہ سمیت اپنے عروج پر ہے، جہاں پر ان کی شادیوں تک کو جائز اور قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس اپڈیٹ کے اندر تمام کریکٹرز کو گیس، لیسبین، بائی سیکشول گیٹ اپ کے اندر اور لباس کے اندر دکھایا گیا، اور میل کریکٹر کو لڑکیوں جیسا لباس پہنا کر لڑکیوں جیسا میک اپ کیا ہوا ہے۔ جگہ جگہ پر آپ کو LGBT کا جھنڈا رینبو کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور اب سوچیں کہ ایک موبائل گیم کے اندر جس کو بچے کھیلتے ہوں، ان کے ذہن اتنے کچے ہوں کہ وہ ان چیزوں کا مطلب تک نہ جانتے ہوں، ان کو بار بار ان چیزوں کو لاشعوری طور پر دکھانے کا مقصد آخر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بچے جو کہ بار بار ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا بڑے ہو کر ان چیزوں کو برا سمجھیں گے یا پھر ان چیزوں کو نارمل سمجھ کر قبول کرنا شروع کر دیں گے؟ اگر ان بچوں کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہوا تو کیا یہ اس چیز کو دماغی بیماری کی بجائے حقیقت سمجھ کر ویسا ہی بننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا قدرتی طور پر پیدا ہونے والی ایک جنس ہے، مگر وہ بھی آپریشن کے ذریعے کسی ایک جنس کو حاصل کر سکتے ہیں جس کے وہ سب سے زیادہ قریب ہوں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی خود ساختہ جنس ہیں وہ سب کی سب دماغی بیماریاں ہیں، جیسا کہ ایک انسان نشے کی لت کا عادی ہو جائے تو اسے چھوڑنا انتہائی مشکل لگتا ہے، تو وہ اسی نشے کو کرنے کی لاکھ دلیلیں دے گا۔ اسی طرح سے قانون قدرت سے ہٹ کر جب بھی انسان غیر فطری طریقے پر چلے گا تو یہ دماغی طور پر بیماری کا شکار ہو کر لیسبین، گیز، بائی سیکشول اور پتہ نہیں کیا کچھ بن کر سامنے آئے گا۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ LGBT کو پرموٹ کرنے کا سلسلہ پاکستان کے اندر بھی زور پکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ LGBT کو پرموٹ کرنے کے لیے چاہے پاکستانی فلمز ہوں، پاکستانی ڈرامہ یا آپ کوئی موبائل گیم، پوری دنیا کے اندر صرف بچوں کے کچے ذہن کو ٹارگٹ کر کے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، کیونکہ بڑی عمر کے میچور لوگ تو جانتے ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ ان چیزوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، لہٰذا ان کو بہکایا نہیں جا سکتا۔ پر بچے، انہیں جو کچھ بھی دکھایا جائے یا جو کچھ بھی سمجھایا جائے وہ بالکل اسی چیز کو فالو کرتے ہیں، اسی چیز کو پلے باندھ لیتے ہیں۔ لہٰذا آج کے ٹائم کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو آپ غلط ہیں، کیونکہ یہ ٹی وی، موبائل، سوشل میڈیا، کارٹونز، گیمز، یہ سب کے سب مل کر آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ ہر وقت ان کے ساتھ نہیں ہوتے، پر ان میں سے کوئی ایک چیز ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو، باتیں کرو، مرد بن کے رہو، اور بابا کی طرح آفس جاؤ، بہت سارے پیسے کماؤ، اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو، بہت سارا میک اپ لگاؤ۔ یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہے بیٹا، آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے۔ ہم لوگ کیونکہ آج کل موبائل فون بچوں کے حوالے کر کے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ چلو کہیں پر تو مصروف ہے، پر یہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ بچوں کے سیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت جلدی چیزوں کو پک کرتے ہیں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے بچوں کے ذہن کو کیسے گند سے بھر رہی ہیں یہ نظر رکھنا آپ کا کام ہے۔ ان لوگوں کو آپ کے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کے بچوں کی فکر صرف اور صرف آپ کو ہے۔ سب وے سفرز کی ٹیم نے اپنے سوشل میڈیا پر اسے خوب پرموٹ کیا اور کہا کہ ہم اسے اٹس گیٹ بیٹر پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ اپڈیٹ لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ اٹس گیٹ بیٹر پروجیکٹ ایک انٹرنیٹ بیس پروجیکٹ ہے جس کا مقصد LGBT کو اور جتنے بھی خود ساختہ جینڈر ہیں انہیں اکٹھا کر کے ان کے حقوق دلوانا ہے۔ یہ امریکہ بیسک پروجیکٹ ہے جسے کم وقت کے اندر LGBT کے لیے سب سے زیادہ اثر انداز ہونے کے علاوہ YouTube کے بہترین استعمال اور ایجوکیشن ایوارڈ تک مل چکا ہے۔ آپ بھی سوچیں کہ کس چیز کی ایجوکیشن؟ ظاہر ہے کہ یہی ایجوکیشن جو کہ یہ آپ کے بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں، پر ان لوگوں کو کس نے یہ حق دیا کہ یہ آپ کے بچوں کی تربیت کریں؟ یہ لوگ جیسا سوچتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے بچوں کو سکھائیں۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ آپ کے بچے کو کیا بننا ہے؟ یہ آپ کے بچے ہیں۔
یہ لوگ انسانیت کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب اس طرح سے خدا کی قدرت اور نظام کو بدلا جاتا ہے تو انسانی معاشرے تباہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جس ہم جنس پرستی کی وجہ سے قوم لوط پر اللہ نے عذاب نازل کیا کہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیں تاکہ آنے والی نسلیں ان سے سبق لیں۔ پر سبق سیکھنا تو دور کی بات، آج یہ کھلے عام لوگ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو گمراہی کے اندر ڈال رکھا ہے کہ یہ زندگی تمہاری ہے، اس پر تمہاری مرضی چلے گی، تم جیسے مرضی اپنی زندگی کو گزارو، تمہیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے کسی خدا کی مرضی اور حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی چیز انسان کو غفلت کے اندر ڈال دیتی ہے، وہ موت اور آخرت کے دن کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور فساد پھیلے، ان لوگوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ شیطان نے بس ان لوگوں کو دنیا کے اندر آزادی کا خواب دکھا کر انہیں موت سے غفلت کے اندر رکھا ہوا ہے، اور پھر قیامت کے دن ان سے لا تعلقی کا اعلان کر کے ان کو دھوکہ دے گا، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر ہی دھوکہ دینا اور مکاری ہے۔ وہ بھلا انسانیت کا فائدہ بھلا کیسے سوچ سکتا ہے جس کو انسانیت سے ہی نفرت ہو؟ لہٰذا وہ ہر وہ کام کرے گا جس کے اندر انسانیت کا نقصان ہو۔ LGBT کے حمایتیوں میں سے کوئی ایک بھی شخص لاجیکل طریقے سے انسانیت کو یہ سمجھا دے کہ کیا اس کے اندر انسانیت کا کوئی ایک فائدہ بھی ہے؟ یقیناً اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ فیکٹس کو مینیپولیٹ نہ کریں۔ اگر آپ یا آپ کے بچے بھی انجانے کے اندر اس گیم کو کھیل رہے تھے تو سب سے پہلے اس گیم کو انسٹال کر کے رپورٹ کریں۔ یہ بہترین طریقہ ہے ان لوگوں کو سزا دینے کا، کیونکہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ اپنے بزنس کی پرواہ ہوتی ہے، اور جب آڈینس ہی نہیں ہوگی تو بزنس بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ان کی عقل ٹھکانے آ سکتی ہے۔ اور دوسرا، اپنے بچوں کی ہر ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں کہ وہ کب کیا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر کارٹونز، گیمز اور سوشل میڈیا پر یا شارٹ ویڈیوز کے اندر، کیونکہ بچے ایک اگتے ہوئے درخت کی طرح ہیں جسے پورا درخت بننے سے پہلے آپ جہاں پر جھکانا چاہیں جھکا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بار وہ درخت مکمل طور پر بن گیا تو پھر تو وہ ٹوٹ ہی سکتا ہے، لیکن آپ اسے چاہ کر بھی کہیں پر نہیں جھکا سکتے۔ لہٰذا بچپن سے ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ان فتنوں کو پہچان کر ان سے نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور مومنو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں۔